بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 33 اور 34 پہ لاسٹ ٹائم بات ہو رہی تھی، اور انسان کی ایک طبیعت کو بیان کیا جا رہا تھا کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ بڑا مخلص ہو کے اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے رب کی طرف پلٹ کے اور بڑا مخلص ہو کے پکارتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ تکلیف دور ہوتی ہے اور اللہ اپنی خاص رحمت سے اسے نوازتے ہیں تو وہ اسی طرح پھر ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے اس کے اوپر کوئی دلیل نازل کی ہے، انسان کے اوپر کوئی برہان نازل کی ہے کہ جو یہ ان کے شرک کے بارے میں بول کے بتاتی ہو؟ یعنی جو شرک کر رہے ہیں کس بحاف پہ کر رہے ہیں، کس بنیاد پہ کر رہے ہیں، کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ کیا ہم نے ان کی طرف کوئی دلیل نازل کی ہے کہ جو ان کے شرک کی تائید کرتی ہو، جو ان کے شرک کی دلیل کے طور پر بیان ہوتی ہو؟ یعنی بالکل بے بنیاد ہے ان کی چیزیں، ان کے عقائد، ان کے نظریات اور ان کا یہ مشرکانہ کردار، مشرکانہ نظریات سراسر بے بنیاد اور گمان پر مبنی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم، اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم انسان کو چکھاتے ہیں رحمت، اپنی طرف سے رحمت کا مزہ دیتے ہیں اور اس کو فراوانی نعمت دیتے ہیں اور اپنی خاص رحمت سے اسے نوازتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، تو پھر وہ بڑے خوش ہوتا ہے، بڑے خوش ہوتا ہے، انسان بڑا خوش ہوتا ہے۔ لیکن وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر انسان کو کوئی تکلیف، نقصان، برائی پہنچتی ہے بما قدمت ایدیہم، انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف پہنچی، نقصان پہنچا، مصیبت آ گئی، اذا ہم یقنطون، تو فوراً سے وہ مایوس ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک تو پہلے کردار تھا انسان کا، اب دوسرا کردار بیان ہو رہا ہے کہ جیسے ہی اس کو اللہ اپنی خاص رحمت سے نوازتے ہیں، رحمت چکھا رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو پھر یہ ہے کہ فوراً سے وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ غیر مومن کا کردار ہے۔ غیر مومن کا کردار یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کا سارے کا سارا بھروسہ اور اعتماد اسباب اور وسائل پہ ہوتا ہے۔ اسباب اور وسائل اگر اس کے قابو میں ہیں، اس کے ہاتھ میں ہیں، تو بڑا خوش ہوگا، بڑا نازاں، بڑا فرحاں اور پھولا نہ سمائے گا۔ لیکن اگر اسباب اور وسائل اس کے ہاتھ سے نکل گئے، کوئی مصیبت، یہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ گیا، تو پھر یہ ہے کہ بے بس اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ غیر مومن کا کردار۔ جبکہ مومن کا کردار کیا ہے؟ نبی اسلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، عجباً لامر المؤمن، عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ نبی اسلام کی حدیث صحیح مسلم میں، مومن کا معاملہ بڑا عجیب، عجیب سے مراد یہاں پہ عجیب سے مراد وہ حیرانگی والا عجیب نہیں ہے، بلکہ عجیب سے مراد جو ایک جس کے اندر خوشی والا پہلو ہوتا ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا خوبصورت ہے، مومن کا معاملہ بڑا اچھا، پسندیدہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ان اصابہ خیر، اگر مومن کو خیر پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، اچھائی پہنچتی ہے، تو شکر، فوراً سے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، شکر گزاری کے پہلو کو اپناتا ہے، شکر کرتا ہے۔ اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر صبر کرتا ہے۔ یعنی خوشی میں شکر اور تنگی میں صبر، دو ہی پہلو ہوتے ہیں نا انسان کی زندگی میں، یا تو خوشی ہوگی یا غم ہوگا، تیسرا پہلو تو کوئی نہیں نا۔ تو مومن خوشی کے اندر شکر والا پہلو اپناتا ہے، شکر والا کردار، شکر والے ایکشنز، شکر والا عمل، شکر والے شب و روز،
اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی تنگی مصیبت تکلیف آ جائے تو پھر یہ ہے کہ صبر والا پہلو، پھر اس کا کردار صبر والا بن جاتا ہے، اس کا بول چال، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کے شب و روز سارے جو ہے وہ صبر والے بن جاتے ہیں۔ تو مومن کا معاملہ بڑا خوبصورت۔ اور پھر یہاں دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اگر مثال لے لیتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام اگر قید خانے میں تھے، جیل میں تھے، تو اس وقت خواب کی تعبیر پوچھنے والے آئے اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ انا نراک من المحسنین، ہمیں خواب کی تعبیر بتائیے، اس پورے زندان میں، قید خانے میں ہمیں آپ ہی لگے ہیں کہ آپ بڑے محسن نیکوکار آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، بھلے آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں۔ اور وہی حضرت یوسف اگر عزیز مصر بن گئے، مصر کے تخت پہ بیٹھ گئے، تو اپنے بھائی آئے غلہ لینے کے لیے، تب بھی بھائیوں نے یہی کہا تھا انا نراک من المحسنین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے نیکوکار ہیں، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے بھلے آدمی ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ وہی حضرت یوسف ہے، قید خانے میں بھی لوگوں کے کمنٹ کیا ہے کہ انا نراک من المحسنین، اور اگر تخت پہ بیٹھے ہوئے پھر بھی لوگوں کے کمنٹ کیا ہے؟ انا نراک من المحسنین۔ مطلب کیا ہے کہ مومن کا رویہ جو ہے وہ دونوں صورتوں میں ایک جیسا ہوتا ہے، چاہے خوشی آ جائے، بہت زیادہ خوشی آ جائے، یا بہت زیادہ غم آ جائے، دونوں صورتوں میں وہ اللہ کے نیکوکار بندے ہوتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ ان اللہ یبسط الرزق، کہ بے شک اللہ تعالی ہے جو کہ رزق کو پھیلاتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ یعنی رزق کی وسعت ہو جانے پہ بہت زیادہ اکڑنا اترانا بھی نہیں چاہیے، اور رزق کی تنگی ہونے پہ بہت زیادہ مایوسی میں، نا امیدی میں اور ناشکری میں اور شکوے والے کلمات اس طرف بھی نہیں جانا چاہیے، بلکہ دونوں صورتوں میں کہنا چاہیے کہ میرے رب کی عطا ہے۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ ایمان والوں کے لیے کیوں کہا؟ کیونکہ مومن جو ہے سمجھ آتا ہے کہ اب فروانی نعمت ہے، میرے رب کی عطا ہے، اس کا انعام۔ اب یہ ہے کہ تنگی آ گئی ہے، اس کی دین ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کے جو ہے وہ اس نے ہمارے لیے ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ تو مومن دونوں صورتوں میں اپنے رب پہ ایمان اور یقین رکھتا ہے۔ اب اچھا، اس صورت میں کرنا کیا ہے؟ فرمایا فآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، فآتی ذی القربى حقہ، رشتہ داروں کو ان کے حق دو، والمسکین، مسکینوں کو بھی، وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی۔ اپنے مال میں سے اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کے لیے کچھ حق مقرر کیا کہ ان کو ان کا حق ادا کرو اپنے مال میں سے۔ اور حق کا لفظ اس لیے بولا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم دے کے کوئی احسان جتلا رہے ہو، بلکہ یہ تمہارے ذمے کا حق ہے جس کو ادا کر رہے ہو۔ اور آتی ذی القربہ، رشتہ داروں کو دینے کا دو اجر ہے، ڈبل اجر ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ صلہ رحمی کا اجر ملے گا، دوسرا یہ ہے کہ صدقہ خیرات کا اجر ملے گا، تو ڈبل اجر دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت اچھا عمل ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، اور اللہ تو راضی ہوتے ہیں۔ اب کئی اس میں فضائل اور فوائد ہیں۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہیں اور کامران۔ آگے فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، لوگوں جو تم سود لیتے دیتے ہو، سودی معاملہ کرتے ہو، لیربو فی اموال الناس، اس مقصد کے لیے کہ مال مزید بڑھ جائے، مال میں بڑھوتری آئے، اس مقصد کے لیے سود لیتے دیتے ہو، یاد رکھو فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ مال نہیں بڑھتا۔ یہ برکت کی نفی کی جا رہی، فلا یربو عند اللہ کا جملہ بول کے برکت کی نفی کی جا رہی ہے کہ کسی قسم کی کوئی برکت نہیں آتی اس مال میں، کوئی بڑھوتری نہیں آتی اللہ کے نزدیک اس مال میں۔ اب یہاں بات غور کر لیجئے، یہ سورت تو مکی ہے، تو مکہ میں سود حرام ہی نہیں تھا، سود حرام ہوا جا کے مدینہ کے اندر، اور وہ بھی بالکل جو ہے وہ مدینہ کے آخری دور میں، رسول اللہ کی زندگی کے آخری دور میں جا کے۔ یہ تو آیت مکی ہے، تو مکہ میں سود حرام ہی نہیں تھا، بالکل اسی طرح ہے۔
مکہ میں اگرچہ سود حرام نہیں تھا، لیکن یہ آیت نازل کر کے اشارہ ضرور کر دیا گیا کہ بھائی یہ جو تم سود لیتے دیتے ہو یہ اللہ کے نزدیک اچھی چیز نہیں ہے بلکہ قابل مذمت چیز ہے. تو یہ اشارہ بھی مل گیا کہ بس ان قریب یہ حرام ہونے والا ہے. تو فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو تم سود لیتے دیتے ہو تاکہ مال بڑھے وہ نہیں بڑھتا، اس میں کوئی برکت نہیں آتی. اور بعض علماء نے یہاں پہ یہ تفسیر بیان کی ہے کہ یہاں ربا سے مراد وہ جو ایک مروجہ جو ہمارے ہاں سود ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ربا سے مراد وہ تحفہ بھی ہے، وہ گفٹ بھی ہے کہ جس کو اس نیت سے دیا جائے تاکہ مجھے بدلے میں اس سے اچھا گفٹ ملے گا. اس نیت سے کسی کو گفٹ دے، تحفہ دے تاکہ بدلے میں مجھے اس سے اچھا تحفہ دے گا، وہ بھی اسی ربا میں آتا ہے. کیونکہ وہ اس لیے دے رہا ہے نا، کوئی بے لوث تو نہیں دے رہا نا، بے لوث تو دے نہیں رہا بلکہ اس لیے سے دے رہا تاکہ اس سے اچھا گفٹ ملے گا. اور پھر یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر جو ایک رسم ہوتی ہے نیوتا کی یا نیوندرا کی، یہ بوٹی دے کے بکرا لینے کی جو نیت ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ ولیمے کا کھانا کھلانے کے بعد دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے لفافے اکٹھے کرنے کے لیے، اور اس طرح کا پہلو. اور ہے کہ اب وہ خالی جا نہیں سکتا، سامنے کھڑا ہے وہ جائے گا تو پھر یہ شرمندگی والا پہلو ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو علماء نے یہاں والے جو یہ جو ربا ہے اس میں مراد لیا کہ یہ ربا وہی ہے کہ تاکہ دیتا یہ 1000 2000 اور بدلے میں 4000 یعنی زیادہ ہوتا ہے نا وہ. فرمایا کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، لیکن جو تم زکات دیتے ہو، صدقہ دیتے ہو، خیرات دیتے ہو اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو، فاولئک هم المضعفون، یہ وہ مال ہے جو کہ بڑھوتری کا اضافہ بنتا ہے اور بڑھوتری کا سبب بنتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی جو تم زکات دیتے ہو، سود لیتے دیتے ہو وہ نہیں بڑھتا، لیکن جو تم زکات لیتے دیتے ہو اور صدقہ خیرات دیتے ہو وہ اللہ کے ہاں بڑھتا ہے. جیسے وہ حدیث ہے نبی اسلام کی کہ ایک شخص جب ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کھجور کو لیتے ہیں اپنے دائیں ہاتھ میں، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں، اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں. اور اس کھجور کو اللہ رب العزت اتنا پالتے ہیں جیسے تم اپنے کسی جانور کو، کسی پالتو جانور کو پالتے ہو، اور پھر وہ اللہ اجر میں بدلے میں اللہ رب العزت ایک پہاڑ کے برابر کر دیتے. بندہ قیامت کو جائے گا تو اللہ کہیں گے یہ پہاڑ تمہارا ہے نیکیوں کا. کہ اللہ اتنی نیکیاں شاید میں نہ کی ہوں. کہا وہ جو تم نے ایک کھجور میری رضا کے لیے صدقہ کی تھی اس کا اجر تمہیں اجر دیا جا رہا ہے. یہ بڑھتا ہے نا مال. آخری آیت دیکھیے گا، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا. یعنی اللہ یہ جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے. هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے شرکاء میں جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، کیا ان میں سے کوئی ایک کام بھی ہے جو کرتا ہو؟ هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایک بھی ہو جو ان میں سے ایک کام بھی ایسا کرتا ہو؟ سبحانہ، اللہ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور اللہ بہت بلند ہے ان شرکیہ نظریوں سے، عقائد سے اور ایسی سوچ سے اللہ بالکل پاک ہے. اور جن ان مشرکانہ عقائد سے معلوم یہ ہوا، جواب یہ ملا کہ اللہ اکیلا ہی ہے جو کہ رزق بھی دیتا ہے، پیدا بھی کرتا ہے، موت بھی دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کرے گا. اب یہاں ہمارے پاس یہ چوتھا رکوع جو ہے وہ مکمل ہوا، اور چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے اسی طرح توحید کے دلائل دیے، مسلمانوں کو دین پہ ثابت قدم رہنے کے اصول جو ہے وہ یہاں بیان کیے. انشاءاللہ آگے بات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.